السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ کل ہم نے کلاس میں آیت نمبر 107 تک کا ترجمہ اور جو اس کے مفاہیم تھے، تفسیر تھی، تشریح تھی، وہ ہم نے گو تھرو کر لی تھی، اور آج اس رکوع کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ پھر اس سے آگے کا جو اگلا رکوع ہوگا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے۔ تو آیت نمبر 7 تک کا مضمون ہم نے کور کر لیا تھا، اور آیت نمبر 108 سے آج کا مضمون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، وَأَمَّا اور جہاں تک تعلق ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کا یا وہ لوگ، الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، ابیدت کا مطلب ہوتا ہے منور ہو گئے، روشن ہو گئے، سفید ہو گئے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، فا پس فی میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ یہ آیت اور اس سے پچھلی والی جو آیت تھی، ان میں یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سلوک جو بعض لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کے ضمن سے خدا تعالیٰ نے 2 باتوں کا انکشاف فرمایا۔ ایک وہ کہ جن سے خدا راضی ہوگا ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ روشن ہونے کے لیے جو لفظ عربی زبان نے استعمال کیا وہ ہے ابیدت، یعنی سفید ہو جانا۔ اور وہ جن کے چہرے پہ، جن کے وجودوں سے روشنی چھین لی جائے گی، ان کی کوئی روشنی نہیں ہوگی، یعنی کہ بے رونق ان کے چہرے ہوں گے، اور ان کے چہروں سے کسی قسم کا کوئی نور جھلکتا نہیں ہوگا۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ تھا اسودت، یعنی کہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں کل بات چل رہی تھی اور میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لے کے اس اعتراض کو دور کر دیا جو بعض لوگ اس آیت کو لے کے کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سفید فام جو ہیں، یعنی کہ جو سفید رنگت رکھتے ہیں، گوری اقوام جو ہیں، کیا وہ قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، اور وہ جو سیاہ فام ہیں جن کی رنگت کالی ہے وہ جہنمی ہوں گے؟ تو اس اعتراض کو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ذریعے سے دور فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اس آیت میں کسی رنگت جو ہماری دنیا کے لحاظ سے رنگت ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، نہ سفید فام قوموں کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے، نہ سیاہ فام قوموں کی تذلیل۔ جو دنیا میں سلوک ہوتے ہیں، بعض لوگ چہرے کے لحاظ سے کر لیتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ خوبصورت ہے، فلاں کا چہرہ خوبصورت نہیں، فلاں کی رنگت بعض لوگوں کی نظر میں زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہوتی ہے، اور بعض کی رنگت بعض لوگوں کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتی یا کم پسندیدہ ہوتی ہے۔ اگلے جہاں میں یہ کیفیت ہی نہیں ہونی، اگلے جہاں میں نہ چہروں کا یہ حال ہونا ہے جس طرح اس حال اس دنیا میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ خلیفۃ مسیح رابع بیان فرماتے ہیں کہ روح کا وجود بالکل اور طرح کا ہے۔ روح جس طرح اس جہاں میں جسم ہوتا ہے اس سے مختلف قسم کی شکل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ایک خاص طرز پر دکھائی دیتا ہے تو اس کی روح بھی اگلے جہاں میں اسی طرز پر دکھائی دے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ روح کا اپنا ایک انفرادی وجود ہے، اور جو بھی اس کی شکل ہے اس کو ہم جانتے نہیں کیونکہ وہ اگلے جہاں میں ظاہر اور باہر ہوگی۔ لہٰذا یہ والی جو بات تھی کہ اس جہاں میں سفید رنگ یا کالا رنگ جو ہے اس کو لے کے بعض لوگوں نے آج کل بھی، بلکہ مغربی ممالک میں خاص طور پہ امریکہ میں بہت تیزی کے ساتھ ایک مہم چلی ہوئی ہے جہاں پہ بعض سفید فام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہر اقوام پر برتری حاصل ہے صرف اس بنا پر کہ ان کی چمڑی جو ہے وہ گوری ہے۔ اس کو وائٹ سپریمیسی کہتے ہیں۔ اور وہ جن کی چمڑی سفید نہیں، یا خاص طور پہ وہ جن کی چمڑی کا رنگ سیاہ ہے، یعنی افریکنز ہیں یا افریکن امریکنز ہیں، یا گوری رنگت سے نیچے اتر کے جو بھی رنگ ان کی نظر میں بنتے ہیں، لوگوں کی نظر میں جو غیر گورے رنگ ہے، ان کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گویا وہ انفیریئر ہیں، وہ نیچے ہیں، اور سفید چمڑی والے اوپر ہیں۔ اس چیز کا نام
جو ہے وہ وائٹ سپریمیسی رکھا جاتا ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت سے وائٹ سپریمیسی کی تردید ہوتی ہے، نہ کہ اس کے حق میں کوئی بات پیش کی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اصل خوبصورتی، اصل نور چہرے کی رنگت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، سکن کی رنگت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ اعمال کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ منور کر دے گا اگلے جہاں میں. یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر پچھلی اور اس آیت میں چل رہا تھا. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تِلْکَ آیات اللہ، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ نشانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی، علیکا تجھ پر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچائی پر مبنی یہ باتیں ہیں، یہ آیات ہیں جن کی تلاوت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے تمام مومنین کے اوپر کرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یریدو چاہتا، ظلم للعالمین، جہانوں پر. مطلب یہ کہ اور اللہ جہانوں کے لیے کوئی ظلم نہیں چاہتا. ظلم کا ایک مطلب عربی زبان میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو موقع محل کی مناسبت سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، اس چیز کا نام بھی ظلم ہے. تو یہاں پہ ظلم کے یہ معنی بھی چسپا ہوں گے، اور جو ان سے معنی ہوں گے وہ سب یہاں پہ چسپا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا کہ نیک اعمال تو اس دنیا میں سیاہ فام چمڑی والے بجا لائیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھیج دے جن کی چمڑی کا رنگ سفید تھا. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس مضمون کو کہ یہ ظلم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہان کے لیے ظلم پسند نہیں کرتا. بس یہ جو فرمایا کسی جہان کے لیے ظلم پسند نہیں کرتا، تو اس میں یہ بھی بات آ گئی، نہ اس جہاں میں ظلم پسند کرتا ہے نہ ہی اگلے جہاں میں. اگلے جہاں میں تو ظلم کا سوال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگلے جہاں کی کل جو تمام تر باتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا پھر لوگوں کو اختیار نہیں. لوگوں کو اختیار نہ ہونے سے اگلے جہاں کے نسبت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اگلا جہاں جو ہے وہاں پہ تو دار الجزا ہے، یعنی جو عمل یہاں پہ بجا لائے اب اس کی جزا کا وقت ہے. گو ایک رنگ میں وہ دار الجزا بھی ہے اور دار العمل بھی ہے، کیونکہ عمل جو ہے اس کا سلسلہ اگلے جہاں میں کنٹینیو رہے گا. لیکن نیگیٹو عمل جو ہے، جن کو گناہ کہتے ہیں، جن کو خطائیں کہتے ہیں، ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اگلے جہاں میں. اس جہاں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بشر کو، ہر انسان کو، اس کو یہ اختیار دے دیا کہ چاہے نیکی کرے چاہے بدی کرے. پس جو نیکی کرے گا وہ خدا سے رحمت کا متمنی ہوگا، اور جو بدی کرے گا تو اس کے بدی کے نتیجے میں پھر وہ خدا تعالیٰ سے جو بھی اس کا معاوضہ ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے گا، وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون ہمیں اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا. اب اسی رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید کھول کر بیان کر دیا، اور پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں اس کا لنک دکھا دیا، اس کا تعلق جو ہے، ربط جو ہے وہ بھی دکھا دیا. فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، ترجع کہتے ہیں لوٹ کر جو چیز چلی جائے، ترجع وہ لوٹائے جائیں گے. کیا لوٹائے جائیں گے؟ فرمایا الامور، جو تمام باتیں ہیں، تمام امور ہیں، تمام اعمال ہیں، سب کے سب بالآخر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور پھر جب خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فتویٰ صادر آئے گا، اور اس کے مطابق جس کو جزا دینی ہوگی اس کو جزا ملے گی، اور جس کو سزا دینی ہوگی اس کو سزا ملے گی. اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے میں اب اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف لوٹ کر واپس آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی آیات کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 111 سے یہ رکوع جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کن تم ہو خیر امت، بہترین جماعت۔ امت سے مراد جماعت بھی ہے، امت سے مراد اوورال ایک امت بھی ہے۔ فرمایا کن تم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت نکالی گئی، للناسی لوگوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے نکالنے سے کیا مراد ہے، اس کی بعض مختلف تشریحات کی جاتی ہیں، مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مرکزی آیت ہے جس نے امت مسلمہ کی جو ایک حیثیت ہے دوسری امتوں کے مقابل پر اس کو قائم فرمایا، لیکن اس امت کے ہر فرد کے لیے یہ آیت نہیں، بلکہ اس امت کے ان افراد پر ہی اس آیت کا مضمون اطلاق پائے گا جو اس آیت میں بیان کردہ باتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے یا اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا کہ کنتم خیر امت۔ ورنہ بحیثیت امت اوورال دیکھا جائے تو اس میں غلط قسم کے لوگ بھی ہیں، اچھے قسم کے لوگ بھی ہیں، اور گو وہ خود کو امت ہی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر یہی کرتے ہیں کہ وہ مسلم امت سے ان کا تعلق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو منسوب بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جیسے کہ اس آیت میں بیان کیا جائے گا تو گو وہ خود کو اپنے منہ سے امت کہتے رہیں، اس امت کا حصہ مانتے رہیں، لیکن حقیقی رنگ میں، روحانی رنگ میں وہ اس آیت میں بیان کردہ جو امور ہیں ان سے فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ جو بعض تشریحات یا تفاسیر اس آیت کی پیش کی جاتی ہیں ہماری جماعت میں، ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کی خدمت میں آج کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خود خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں پہلے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ انہی کا ترجمۃ القرآن ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میں حضوری کا حوالہ دے دوں اور پھر مختلف آراء جو جماعت میں پائی جاتی ہیں ان کا بھی پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کر دوں گا۔ تو خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خیر امت کے لیے جو سب سے پہلا تعریفی کلمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں استعمال فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ خیر امت کی نشانی کیا ہے، فرمایا اخرجت للناس، کہ خود بخود نہیں نکلی بلکہ خدا کے ہاتھ سے پیدا کی گئی ہے۔ دوسری بات فرمائی للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے فوائد کے لیے تمہیں یعنی امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، کہ تامرون بالمعروف، تامرون کا مطلب ہوتا ہے حکم دیتے ہیں، امر دیتے ہیں، تم حکم کرتے ہو بالمعروفی، نیک باتوں کا، یعنی نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تنہونا کہتے ہیں تم روکتے ہو، یہ نہا سے نکلا ہے جسے کہتے ہیں نا نہیں عن المنکر، تنہونا تم منع کرتے ہو، عن المنکر بری باتوں سے، یعنی نیک باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، نیک باتوں کی تلقین کرتے ہو، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، آمنا ایمان لاتا، اہل الکتاب اہل کتابی، لکانا تو ضرور ہوتا، خیرن لہم ان کے لیے اچھا، خیرن اچھا یا بہتر، لہم ان کے لیے،
منہم المومنون، ان میں یعنی اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں المومنون جو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اب اخرجت للناس سے مضمون جو چل رہا تھا اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں، اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنے کے فرض کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے۔ اس لیے یہاں پہ جو حضور نے مضمون بیان کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ اعتراض پڑتا تھا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں، آج کل کے بھی اور پچھلے زمانے کے بھی مسلمان یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جب امت مسلمہ کو مشکلات درپیش ہوں گی، دجال کا فتنہ ان کے سامنے ہوگا، تو اس وقت گو کہ امت مسلمہ کو خیر امت کا نام لیا گیا، ٹائٹل دیا گیا، لقب دیا گیا، لیکن اس وقت اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے اور فتنہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے خیر امت جو ہے اس میں سے کوئی اس قابل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ امت موسویہ میں سے کسی کو لے کر آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس طرح پر امت محمدیہ کس طرح سے خیر امت بن گئی؟ خیر امت تو پھر ان معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک فرد جو ہے وہ آئے گا، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے مسلمانوں کے نزدیک بنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، بہترین امت تو تم ہو، پس لازمی ہے کہ دجال کے فتنے کا مقابلہ بھی تم ہی کرو، یعنی تم ہی میں سے کوئی ہو جو اس مقام پر آئے جس کو مقام مسیحیت کہتے ہیں، اور وہ پھر دجال کے فتنے کا مقابلہ کرے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے حضور بیان فرماتے ہیں، اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے، اس آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت لشر الناس الذی هو الدجال المعہود۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے، سو مقدر تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے گا، جیسا کہ حدیث نافع بن عتبہ سے مسلم میں یعنی صحیح مسلم میں صاف لکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ لڑو گے اور فتح پاؤ گے۔ اگرچہ صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے، مگر حسب منطوق آخرین منہم، مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو اخرجت ہے فرمایا اس سے مراد ہے کہ اخرجت لشر الناس، کہ تمہیں نکالا ہے تاکہ تم لوگوں کے فتنے کا جواب دو اور اس سے لڑو، اور لوگوں کے فتنے سے مراد دجال موعود کا فتنہ ہے جو لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے اقتباس، یہ تحفہ گولڑویہ سے لیا گیا ہے، تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 123 سے۔ اب ایک اور ریفرنس آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جس حالت میں خدا تعالی نے ایک مثال کے طور پر سمجھا دیا تھا کہ میں اسی طور پر اس امت میں خلیفے پیدا کرتا رہوں گا جیسے موسیٰ کے بعد خلیفے پیدا کیے، تو دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ کی وفات کے بعد خدا تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ کیا اس نے صرف 30 برس تک خلیفے بھیجے یا 1400 برس تک اس سلسلے کو لمبا کیا؟ پھر جس حالت میں خدا تعالیٰ کا فضل
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھا، چنانچہ اس نے خود فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ایسا ہی اس امت کی نسبت فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو پھر کیوں کر ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کا 1400 برس تک سلسلہ ممتد ہو اور اس جگہ صرف 30 برس تک خلافت کا خاتمہ ہو جائے، اور نیز جبکہ یہ امت خلافت کے انوار روحانی سے ہمیشہ کے لیے خالی ہے، تو پھر آیت اخرجت للناس کے کیا معنی ہیں؟ کوئی بیان تو کرے۔ مثل مشہور ہے کہ او خیشتن گمست کر کرا رہبری کند، جبکہ اس امت کو ہمیشہ، حضور فرماتے ہیں جبکہ اس امت کو ہمیشہ کے لیے اندھا رکھنا ہی منظور ہے اور اس مذہب کو مردہ رکھنا ہی مد نظر ہے، تو پھر یہ کہنا کہ تم سب سے بہتر ہو اور لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا اندھا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے؟ سو اے لوگو جو مسلمان کہلاتے ہو، برائے خدا سوچو کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے، اور یہ روحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں۔ پھر کیوں کر کہتے ہو کہ خلافت صرف 30 برس تک ہو کر پھر زاویہ ادب میں مخفی ہو گئی؟ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 354-355۔ اب یہ جو اقتباس میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنایا ہے، اس میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو دوبارہ ایک نئے پیرائے میں بیان کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی امت میں جو روحانی سلسلہ تھا، جو ہدایت کا سلسلہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے روحانی خلفاء کے ذریعے سے 14 صدیوں تک چلتا رہے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت تک چلتا رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کی شکل میں صرف 30 سال چلے اور پھر بند ہو جائے، اور پھر قیامت تک اس امت میں کوئی خلیفہ نہ آ سکے۔ فرمایا یہ بات اس آیت کے مطابق غلط بنتی ہے، غلط ٹھہرتی ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کنتم خیر امتن، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین سلوک ہونا چاہیے، نہ کہ سب سے کم تر۔ لہٰذا اس امت میں خلفائے راشدین کا دور 30 سال پر مبنی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ایک اور رنگ دکھایا، وہ رنگ تھا مجددین کے ذریعے سے۔ جس طرح جب تک نبی موجود تھا تب تک نبی خدا تعالیٰ کا خلیفہ تھا، جب نبی کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کو اس کا قائم مقام بنا دیا، جو درجے میں نبوت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اور جب 30 سال کے عرصے پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، مراد یہ تھی کہ خلفاء جو تھے ان کی پے در پہ شہادتیں ہوئیں، اور 30 سال کے عرصے بعد خلافت راشدہ کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت کو ایک اور شکل میں امت میں قائم فرما دیا، جس کو مجددین کے ذریعے سے چلایا۔ اور جس طرح نبی کی موجودگی میں خلیفہ نہیں تھا آ سکتا، اسی طرح خلیفہ کی موجودگی میں مجدد نہیں تھا آ سکتا۔ جس طرح نبی یا نبوت جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور خلافت اس سے نیچے کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح خلافت اوپر ہوتی ہے اور مجددیت اس سے نیچے کا درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک خلافت جو تھی وہ مجددین کے ذریعے سے پھر چلتی رہی، بعد زمانہ خلافت راشدہ کے، یہاں تک کہ پھر پیشن گوئیوں کے مطابق قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 56 جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں اس میں بیان فرمائی، اور اسی طرح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشہور احادیث میں جن میں ذکر تھا کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ یعنی خلافت راشدہ کو دوبارہ قائم فرمائے گا۔ لہٰذا مجددین کا دور اس درمیان کا دور تھا، اور پھر 14ویں صدی ہجری کے شروع پہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتا ہے، اور پھر آپ کے ذریعے سے دوبارہ سے خلافت کا نظام جو ہے خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوتا ہے۔ اور اس طرح پر وہ کڑی جو بیچ میں بظاہر ٹوٹ گئی تھی خلافت راشدہ کی، وہ پہلے خلفاء کے ساتھ ان خلفاء کے ذریعے سے دوبارہ مل گئی، اور یہ جو بیچ کا دور تھا خلافت راشدہ اور خلافت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا جو دور تھا،
اس خلا کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجددین بھیجے، جن کا مقام بہرحال خلفائے راشدین سے نیچے رہا اور نیچے ہی رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو خلافت قائم فرما دی، اب تجدید دین کا کام بھی یعنی مجددین والا کام بھی انہی کے ذریعے سے ہوگا۔ جیسے خلافت راشدہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو بھی تجدید کا کام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد تجدید کا کام خلفاء کے ذریعے سے ہوا، خلفاء کے دور کے بعد تجدید کا کام مجددین کے ذریعے سے ہوا، پھر مجددین کے بعد جب دوبارہ سے خلافت قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے مسیح حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تجدید دین کا کام ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اگلے 1000 سال کے لیے مجھے مجدد بنا دیا ہے، یعنی اب جو بھی تجدید کا کام ہوگا میرے ذریعے سے ہوگا۔ لیکن اس کا لازمی مطلب یہی تھا کہ 1000 سال تک آپ کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائی۔ مراد یہ تھی کہ اب 1000 سال تک جو بھی تجدید دین کا کام ہوگا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور آپ کی غیر موجودگی میں یعنی آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں کے ذریعے سے ہوگا جو آپ کے قائم مقام ہیں، یعنی خلفائے اعظام، خلفائے سلسلہ، خلفائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس یہاں پہ ان لوگوں کا بھی اعتراض جو تھا اس کا جواب آ گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد ہونا چاہیے اور خلیفہ مجدد نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے جو فتنے اٹھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ یہ ایک جواب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو جن کے دل میں تقوی باقی ہے۔ اخرجت للناس سے یہاں پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا فتنہ مراد لیا ہے، ورنہ لفظ دجال پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں آتا۔ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کنایہ کے رنگ میں اس کا ذکر کر دیا، اور یہ وہ آیت ہے جسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استنباط کیا ہے کہ اس آیت میں دجال کے فتنے کا بھی ذکر ہے کہ یہ خیر امت ہی ہے جو دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی کی گئی ہے، نکالی گئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، مضمون کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 112، اس آیت کا بھی آخری حصہ رہتا ہے جس میں یہ آتا تھا کہ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے یہ بات بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ایمان لے آتے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کچھ ہوں گے جو ایمان لے آئیں گے، اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا منہم المومنون، ان میں مومن بھی ہیں، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو بالآخر ایمان لے آتے ہیں اور مومن ہو جاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثریت ان کی جو ہے فاسقون، وہ فاسق لوگوں پر مبنی ہے۔ پس خیر امت بھی امت تبھی کہلاتی ہے جب اس کی اکثریت جو ہو وہ اچھی کہلائے، اکثریت جو ہو اس کے اوپر مومن کا لفظ آئے، اور جب اکثریت بگڑ جائے تو پھر خیر امت کا ٹائٹل کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ اس امت کا ایک حصہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ متقی رہے گا، مومن رہے گا، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو قائم کرے گا، اور مومن اور متقی جو ہوں گے وہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ بس اب حقیقی طور پہ جو مومن اور متقی کہلانے کے مستحق ہیں وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے، مختلف ممالک سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے سے، کسی کو الہام کے ذریعے سے، کسی کو کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں نیکی ہے، اور اس ایمان اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھینچ کھینچ کر ان کو اس جماعت میں شامل کر رہا ہے جو اب اس زمانے میں قیامت تک کے لیے اس آیت کی مصداق ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے جماعت کی اکثریت نہیں بگڑے گی۔ جماعت کی اکثریت سے مراد کم از کم 51% ہے، کہ کم از کم 51% ہمیشہ جماعت کی اکثریت جو ہے وہ اچھی رہے گی، اور اسی وجہ سے اس ٹائٹل کی مستحق رہے گی جس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کے لیے للناس کے ذریعے سے موسوم کیا گیا، اس زمانے سے لے کے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب قیامت تک۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انہی اہل کتاب کا ذکر کر کے، لن یضروکم، یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یضرو وہ نقصان پہنچائیں گے یا پہنچاتے ہیں، کم تمہیں، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذا، سوائے معمولی سی تکلیف کے. اذیت کہتے ہیں جو معمولی سی تکلیف ہو. فرمایا کہ معمولی سی تکلیف ادھر ادھر پہنچا سکیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو حقیقی نقصان ہوتا ہے وہ تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر، وَإِن اور اگر، يُقَاتِلُوا وہ جھگڑا کریں، کم تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو ضرور تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے. يُوَلُّوكُمْ وہ دکھا جائیں گے، پھر جائیں گے، کم الادبار تمہارے سامنے پھر جائیں گے، اپنی ایڑیوں کے بل، اپنی پیٹھیں دکھا جائیں گے. ادبار کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کا حصہ. تو فرمایا یولوکم الادبار، وہ تمہارے سامنے اپنی پیٹھ دکھا جائیں گے. ثم پھر لا ینصرون وہ کوئی مدد نہیں دیے جائیں گے. ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد دیا جاتا ہے. عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ صرف ایک اعراب سے، زبر اور زیر کے فرق سے یا زبر اور پیش کے فرق سے، فتح اور دمہ کے فرق سے مضمون بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی کی مدد کرتا ہے، اور ینصرو کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور اس کی مدد کرتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا لا ینصرون وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. پھر انہی اہل کتاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا، اور ان اہل کتاب سے وہ والے اہل کتاب مراد ہے جن کے بارے میں فرمایا تھا اکثرهم الفاسقون. فرمایا دوریبت کا مطلب ہوتا ہے ماری گئی. عربی میں لفظ ہے ضربہ. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، اور دوریبا کا مطلب ہوتا ہے اسے مارا گیا. یہاں پہ فرمایا دوریبت، اصل میں لفظ تھا ضریبت. ضریبت کا مطلب ہوتا ہے اس فیمیل نے مارا، اور یہاں پہ چونکہ ذکر کسی چیز فیمیل چیز کا ہو رہا ہے، مونس چیز کا ہو رہا ہے، اس لیے ضریبت لفظ تھا. لیکن ضریبت کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دوریبت فرمایا. ضریبت کا مطلب ہونا تھا اس مؤنث نے مارا، اور دوریبت کا مطلب ہوتا ہے اس مؤنث پر مارا گیا. اب وہ کیا چیز تھی جو ماری گئی؟ فرمایا دوریبت علیہم الذلۃ، ان پر ماری گئی ذلت. یہ دوریبت جو ہے مؤنث کا جو صیغہ آیا ہے یہ ذلت کی وجہ سے آیا ہے، اور ذلت کے آخر پہ جو آپ کو گول تے دکھائی دے رہی ہے، یہ گول تے مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. کسی لفظ کی بناوٹ مؤنث ہوتی ہے. بعض دفعہ بعض لفظ مؤنث کی شکل پر لکھے جاتے ہیں لیکن ہوتے ان کا مطلب مذکر ہوتا ہے. جس طرح لفظ ہے طلحہ. اب طلحہ عربی میں جو نام ہے یہ مذکر نام ہے، لیکن اس کو لکھنے کا طرز فیمیل ہے. اسی طرح لفظ خلیفہ، جب خلیفہ لکھا جاتا ہے تو آخر پہ یہ 2 نقطوں والی تے آ جاتی ہے. لکھنے کا انداز مؤنث ہے لیکن مراد مذکر ہوتی ہے. اسی طرح پر ہمیں بعض لفظ مذکر کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں لیکن مراد ان سے فیمیل ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کی شکل بھی فیمیل ہے، اور اس سے جو مراد لی گئی وہ بھی ایک مؤنث تھی. مؤنث سے مراد میری یہاں پہ کوئی عورت نہیں بلکہ وہ کیفیت ہے جس کا نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت کے نام سے موسوم کیا ہے. ضربت علیہم الذلۃ کہ ان پر ذلت کی مار ماری گئی. اینا جہاں کہیں، ماں وہ، ثقفوا وہ پائے گئے. حضور فرماتے ہیں ان پر ذلت کی مار ڈالی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے. الا سوائے اس کے، بحبل من اللہ سوائے اس کے جو بحبل، حبل کا میں نے پچھلی دفعہ بھی مطلب بتایا تھا رسی، لیکن یہاں پہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مختلف ترجمہ فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ کہ رسی جب 2 لوگ پکڑتے ہیں، مثلا ایک رسی کا کونا آپ کے ہاتھ میں، دوسرا کونا میرے ہاتھ میں، تو اس رسی نے ہمارے درمیان میں ایک رابطہ قائم کر دیا، ایک تعلق قائم کر دیا، اور اس تعلق کی وجہ سے اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں، لہذا یا عہد بھی کہتے ہیں، جوڑ جس کو ہم کہتے ہیں. تو فرمایا حبل کا ایک مطلب عہد بھی لیا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ الا بحبل من اللہ سے مراد عہد لیا جائے گا جو اللہ کی طرف سے ہو. یعنی ترجمہ یوں بنا سوائے ان کے جو اللہ کے عہد، وحبل من الناس اور لوگوں کے عہد کی پناہ میں ہو.
یعنی کہ وہ اہل کتاب جن کا اوپر ذکر چل رہا تھا، فرمایا جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت کی مار ڈالی گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عہد میں آ جائیں۔ اللہ کے عہد میں آنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے عہد میں آنے سے مراد یہ ہے کہ مذہباً یا تو وہ باتیں جن کا ان سے اقرار لیا گیا تھا، جو عہد لیا گیا تھا، اگر وہ اس کے اوپر پورا اتریں تو پھر اس ذلت سے بچ جائیں گے، یا یہ کہ اسی عہد کے مطابق اگر وہ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں، تو پھر وہ ذلت سے بچ جائیں گے۔ اور حبل من الناس سے مراد یہ لی جائے گی کہ یا یہ دوسری شکل ہو سکتی ہے ذلت سے بچنے کی کہ اگر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے اس کے ذریعے سے وہ پناہ میں آ جائیں۔ مثلا یہ کہ مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح پر جو ہے وہ جو اہل کتاب ہیں وہ ذلت سے بچ جائیں۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جب اہل کتابیوں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، پہلے زمانے میں جہاں جہاں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، چاہے وہ ارض مقدس کی طرف ہو یا اسپین کی طرف ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف ہو، جہاں جہاں جس کو اسلام کو سنہری دور کہا جاتا ہے، جہاں جہاں اس دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان کے تحت بسنے والے اہل کتاب تھے، چاہے یہودی تھے عیسائی تھے، ان کو مسلمانوں کی حکومت کے تحت ہر قسم کے جو ان کے ساتھ بہترین قسم کا سلوک متصور کیا جا سکتا تھا وہ کیا جاتا تھا، ان کی عزت و تکریم قائم کی جاتی تھی، اعلیٰ عہدوں پہ یہ فائز بھی ہوتے تھے، اور یہ کہ ذلت کی مار جو ہے اس سے یہ بچے ہوئے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے عہد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے ان کے اوپر ذلت کا دور جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا وباؤ، اور وہ لوٹے، یہی اہل کتاب جن کا ذکر اوپر چلا تھا کہ جن کے بارے میں فرمایا اکثرهم الفاسقون، فرمایا وباؤ، وہ لوٹتے ہیں یا وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب لے کر واپس لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ وضربت، اور ماری گئی ان پر، علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت کی مار ماری گئی، یعنی بے بسی مسکینی کی مار ماری گئی۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ لوگ کانو یکفرون، انکار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انکار کرتے تھے یہ لوگ؟ بِآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، خدا کے نشانات کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ خدا کے نشانوں کا انکار ہی نہیں کرتے تھے، ساتھ میں اگلی بات بھی بتائی، فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا، بما عصوا، بما کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، عصوا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کی، عصیان کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جو قرآن میں آتا ہے کہ یہود کہا کرتے تھے سمینا واسینا، ہم نے سن لیا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس لفظ کے اندر نافرمانی کا مطلب پایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو ذلت کی مار ماری گئی، ان کے اوپر مسکنت کی مار ماری گئی، ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا، یہ سب باتیں اس لیے ہوئیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا انکار کیا، اور پھر انکار پر ہی بس نہیں کی، انکار سے آگے بڑھ کے انبیاء جن کے ذریعے سے خدا کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے، ان کی شدید مخالفت کیا کرتے تھے، ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، اور بغیر کسی حق کے، مطلب حق تو ہو ہی نہیں سکتا نا، خدا کے کسی نبی کا انکار بھی حق نہیں ہو سکتا، اور انکار کے بعد اس کی تذلیل کرنا، تضحیق کرنا، اس کو مارنے کے درپے ہو جانا، یہ باتیں حق پر مبنی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی شرافت پر مبنی ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تمام باتیں اس لیے تھیں کیونکہ ان کی فطرت کے اندر نافرمانی تھی، یہ نافرمان تھے، نافرمانی انہوں نے کی، اس لیے یہ ہوا۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، وَقَانُوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے بڑھ جانے والے، حد اعتدال سے گزر جایا کرتے تھے۔ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں قتل کے معنی سخت مخالفت اور بائیکاٹ کے بھی ملتے ہیں، دیکھیں لسان العرب، لسان العرب عربی زبان کی ایک بہت بڑی ڈکشنری کا نام ہے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لیسو سواء، یہ اہل کتاب، خود جو اہل کتاب ہیں یہ بھی ایک جیسے برابر نہیں، یعنی کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ فرمایا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، امتن، ایک جماعت، قائمتن، جو کھڑی ہوتی ہے، یتلونا،
یتلون کہتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے وقتوں میں۔ آنا جو ہے یہ جمع ہے اور مراد ہوتی ہے اوقات، وقت کی جمع ہے اوقات، گھڑیاں۔ رات کی گھڑیوں میں یہ جماعت یعنی اہل کتاب میں سے جو یہ لوگ ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں، وہم یسجدون، خدا کی تلاوت آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہم یسجدون، اور سجدے ریز ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں خدا کے حضور۔ یؤمنون باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن تک خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ ہیں جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا ہو، ورنہ جس تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور اس نے پھر بھی آپ کا انکار کر دیا، وہ مراد نہیں۔ وہ لوگ مراد ہے جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، اور جو ان کے مذہب میں تعلیم دی گئی تھی وہ اس کے مطابق ہی عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کے جو ان کے ہاں تہجد کا کانسیپٹ ہے وہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، خدا کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، گریہ وزاری بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس آیت اور اگلی آیت سے ثابت ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن تک اسلام کا پیغام نہیں تھا پہنچا، ورنہ جس تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے چاہے وہ یہ تمام باتیں کرتا ہو، لیکن اگر جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ کافر میں شمار ہوگا، کافرین میں شمار ہوگا، انکار کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان سے مواخذہ کرے گا۔ لہٰذا اس آیت میں جن کا ذکر تھا وہ صرف وہ اہل کتاب تھے، چاہے یہودی مراد لے لیں چاہے عیسائی مراد لے لیں، لیکن وہ لوگ مراد تھے اور ہیں جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا، اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ فرمایا یؤمنون، یہ ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، ویامرون بالمعروف، اور یہ حکم کرتے ہیں اچھی باتوں کا، وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، یسارعون کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا ایک دوسرے سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ لفظ نکلا ہے سرعت سے۔ سرعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی، اور مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی۔ تو سرعت کا مطلب ہوا کہ تیزی دکھانی، یسارعون کہتے ہیں ایک دوسرے سے تیزی دکھانی، مطلب بالفاظ دیگر ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، فی الخیرات، وَأُولَئِکَ، اور یہی ہیں من الصالحین، صالحین میں سے۔ حضور نے اس کا یوں ترجمہ فرمایا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو صالحین میں سے ہیں۔ پھر فرمایا وما یفعلوا، اور جو وہ کرتے ہیں، وما اور جو یفعلوا وہ کرتے ہیں، من خیرن اچھی باتوں میں سے، یعنی جو بھی نیکی وہ کرتے ہیں، جو بھی اچھی بات وہ کرتے ہیں، فلن یکفروہ، فلن کا مطلب ہوتا ہے پس ہرگز نہیں، یکفروہ وہ انکار کیے جائیں گے، مطلب یہ کہ جو کچھ بھی نیکی انہوں نے کی ہے اس کی جزا ان سے روکی نہیں جائے گی، ان کو ضرور مل کے رہے گی، ان کے ساتھ ناشکری کا سلوک نہیں ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی بخوبی جانتا ہے، پاتال تک جانتا ہے، بالمتقین کے متقی کون ہے، کہ تقوی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو متقی ہیں، صالحین میں سے ہیں، لیکن وہی ہیں جن تک ابھی اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ جو ان میں سے ایسے لوگ ہوں جو بظاہر متقی بھی ہوں، بظاہر صالحین، یعنی یہ جو سارے کام بتائے گئے وہ کرتے بھی ہوں، لیکن اسلام کا پیغام ان تک پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان تک پہنچی، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں تھا، پھر بھی انکار کر دیا، وہ لوگ یہاں پہ ان آیات کے مصداق نہیں۔ فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا۔ اب دوسری کیٹیگری بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اب ان لوگوں کی کیٹیگری اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ان تک پہنچتا ہے تو انکار کر دیتے ہیں، چاہے جیسے بھی ان کے اعمال ہوں۔ فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنیا، ہرگز غنی نہیں کرے گا ان کو، انہم، یعنی ہرگز ان کو بچائے گا نہیں، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا،
کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو مدد نہیں دیں گی ان کے اموال اور نہ ہی ان کے بچے وغیرہ. فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں پڑنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم فیہا وہ ہیں، فیہا اس میں، خالدون ایک لمبا عرصہ رہنے والے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ایسے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ گو کہ وہ کفار ہیں، لیکن اگر انہوں نے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، تو کیا پھر بھی ان کو ان کے نیک اعمال کی جزا نہیں دی جائے گی؟ تو وہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک دوسرے مقام پر کھول دیا، جہاں پہ فرمایا کہ جو ایک رتی برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس کی جزا مل جائے گی، اور جو ایک رتی برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنا سلوک حاصل کر لے گا. پس ایسے لوگوں کی نیکیاں جو بھی اس کی جزا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے پا لیں گے، لیکن اصل جزا وہی ہے جو مومنوں کے لیے ہوتی ہے، اس سے یہ بہرحال محروم رہ جائیں گے. اب مزید مضمون کو آگے کھول کر اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مثل ما ينفقون، ما ينفقون جو یہ خرچ کرتے ہیں، جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جو وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ دینے لگا. فرمایا کا مثلی، وہ اس مثال کی طرح ہے جیسے ریحن، ہوا ہے، فیہا سرن، اس ہوا کے اندر شدید ٹھنڈک ہے، شدید سردی والی ہوا ہے. اصابت، وہ مصیبت کے رنگ میں آتی ہے، اصابت پہنچتی ہے، اور مصیبت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اصابت حرث قوم، وہ مصیبت کی شکل اختیار کر کے وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے، سرد ہوا جو ہے وہ آتی ہے. حرث قوم، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اور قوم ظلموا سے مراد ہے ظالم قوم کی کھیتی کے اوپر آتی ہے. انفسہم، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو تباہ برباد کر دیتی ہے. فرمایا یہ لوگ جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے اس دنیا میں خرچ کرنے کی مثال اسی طرح ہے کہ یہ اپنی جانوں کے اوپر تو ظلم کرتے ہیں، اور جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے جب خدا کی طرف سے عذاب کی صورت میں ایک شدید ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ وہ فریز کر دیتی ہے، ہر چیز کو جما دیتی ہے. جب ایسی شدت والی ٹھنڈی ہوا ان کی کھیتیوں پر آتی ہے، یعنی ان کے اعمال کی کھیتی پر پڑتی ہے، تو ان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ظلم کرتے ہیں. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، ولیکن، لیکن انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. پس جب یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے اپنے خلاف ظلم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جاتا ہے. ظلم تو یہ کرتے ہیں لیکن اس ظلم کا نتیجہ پھر خدا کی طرف سے آتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، بطانۃ، بطانہ عربی زبان میں کہتے ہیں جگری دوست کو، گہرے دوست کو. فرمایا تم ہرگز گہری دوستی نہ بنایا کرو، من دونکم کا مطلب ہوتا ہے اپنے لوگوں کو چھوڑ کے. دون کہتے ہیں چھوڑ کر، کم تمہیں، مراد یہ کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر گہرے دوست نہ بنایا کرو، جگری دوست نہ بنایا کرو. لا یالونکم کا مطلب ہوتا ہے وہ تم سے کمی نہیں کرتے. وہ کس چیز میں کمی نہیں کرتے؟ وہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اب وہی پیچھے جو بات چلی تھی اہل کتابیوں کا. وہ اہل کتاب جن میں سے اکثر فاسق ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، جو انکار کر دیتے ہیں، مکفرین ہیں، کافر ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا لا یالونکم خبالا. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خبالہ کہتے ہیں برائی کو، کہ تمہارے ساتھ برائی کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے. تمہیں نقصان پہنچانے کا جو موقع ملتا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا کے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، پسے پردہ رہ کے تمہاری جڑیں کاٹتے ہیں. ایسے لوگوں سے جگری یاری مت ڈالا کرو. فرمایا ودو کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. ماں کہتے ہیں جو، انتم تمہیں مشکل آئے. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم پر مشکل آ جائے، تم مشکل میں پھنس جاؤ. قد بدت البغضاء، قد بدت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو چکی ہے،
البغضاء بغض دشمنی اناد ظاہر ہو چکی ہے، من افواہم ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو تخفی وہ چھپاتی ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں، اکبر وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. یعنی جو اپنے منہوں سے انہوں نے تمہاری مخالفت، تمہارے خلاف بغض و عناد ظاہر کی، وہ تو کی ہی، لیکن جو بغض اور عناد اور دشمنی اور کینہ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے جو وہ اپنے منہوں سے ظاہر کر رہے ہیں. فرمایا قد بینا، ہم نے بیان کر دیا، کھول کھول کر واضح کر دیا، روشن کر دیا، لکم الآیاتی، اپنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکم الآیاتی، آیات کو تمہارے لیے، یعنی اس طرح سے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جیسے ایک چیز بالکل جس طرح ایک کمرہ تاریک ہو اور اس میں اچانک کھڑکی کھول دی جائے اور سورج کی روشنی اس میں آ جائے اور پورے کے پورے کمرے کو روشن کر دے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے. لیکن کن کے لیے واضح ہوتا ہے؟ فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. جو عقل نہیں رکھتے وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور سورج کی روشنی گو کمرے میں آ رہی ہوتی ہے لیکن آنکھوں پہ خود پٹی باندھی ہوتی ہے، اس لیے ان کو وہ روشنی دکھائی نہیں دیتی. بس فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو تمہارے لیے تمام چیزیں خدا نے کھول کے رکھ دیں. پھر فرمایا ہاں انتم اولائی، تم کیسے بھولے بادشاہ ہو، تم کیسے عجیب لوگ ہو. ہاں انتم اولائی، تم کیسے عجیب لوگ ہو. تحبونہم، تم محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان لاتے ہو کتاب کے اوپر ساری کی ساری. حضور نے اس کا ترجمہ کیا تم ایسے عجیب ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، یعنی وہی اہل کتاب جن کا ذکر چل رہا تھا، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، عَضُّوا کا مطلب ہوتا ہے وہ کاٹتے ہیں، غصے کی کاٹنا کسی چیز کو. فرمایا وہ کاٹتے ہیں علیکم، تمہارے اوپر کاٹتے ہیں کس چیز کو؟ الاناملہ، اپنی انگلیوں کی پوروں کو، من الغیظ، غصے سے. غصے کی شدت میں انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، دانتوں کے ذریعے سے چبانا شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا وہ تو تم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ تمہارے سامنے تو تمہارے منہ پہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے بھائی بندو ہیں، ہم بھی مومن ہیں، تم ہی میں سے ہیں، لیکن علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے کی حالت میں یہ ان کی جنونی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبانے لگتے ہیں. قل، تو ان سے کہہ دے، موتو، مر جاؤ تم لوگ، بغیظکم، اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات صدور، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا، بذات صدور، جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی جو سینوں کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے. یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو غیروں میں سے ہوتے ہیں، مکفرین میں سے ہوتے ہیں، لیکن آ کے ہمیں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم دل سے احمدی ہیں، ہمیں احمدی سمجھے، لیکن بس بیعت نہیں کر سکتے، اگلا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. حضور فرماتے ہیں در حقیقت یہ لوگ، ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوتا. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیعت کا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے لیکن دل میں ہمیں احمدی ہی سمجھے، ہم بھی ایمان لے آئے، ایسے ایمان کو ایمان نہیں کہتے. ہاں یہ بات جائز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیعت کرتا ہوں، میری بیعت قبول کیجئے، لیکن اجازت دے دیں کہ میں کچھ عرصہ اپنی بیعت کو مخفی رکھوں، یہ جائز ہے. لیکن کیا چیز جائز نہیں؟ یہ چیز جائز نہیں کہ کہیں کہ جی میں تو دل سے احمدی ہوں لیکن بس بیعت نہیں کر سکتا. یہ جو بیعت نہ کرنے والا مضمون ہے وہ اسی آیت کے مطابق بیٹھتا ہے. پھر حضور نے مثال دی کہ بعض دفعہ پاکستان سے حضور کی خدمت میں خطوط آتے ہیں جماعت کی طرف سے کہ جماعت اسلامی کا اتنا بڑا سرکردہ ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ملنے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ اپنا ساتھی سمجھے، میں بھی ایمان لے کر آ گیا ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. حضور فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو خط کا جواب دیا، یعنی کہ جماعت کے لوگوں کو جواب دیا کہ یہ تو آپ کے راز جاننے کے لیے آ رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے آ رہا ہے، گو آپ کے کوئی راز نہیں، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے تو بے وقوف بنا گیا، دھوکہ تو دے گیا، بس محتاط رہیے گا. پھر حضور فرماتے ہیں ابھی 3 ہفتے نہیں تھے گزرے میں نے جب اس خط کا جواب دیا تھا کہ پاکستان سے جواب آ گیا کہ آپ کی بات بالکل صحیح نکلی، یہ بندے صرف دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے اور جس مربی کے ساتھ رابطہ کیا تھا اسی مربی کے اوپر جھوٹا کیس فائل کر دیا، بیچارے کو پکڑوا دیا. تو اب بھی اس قسم کے لوگ ہیں
جو اس قسم کی کاروائیاں اپنی طرف سے کرتے ہیں. پس محتاط رہنا چاہیے. اس رکوع کی آخری آیت بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ رکوع ختم ہو جائے. فرمایا ان تمسسکم حسنتن، ان تمسسکم اگر تم کو پہنچے، حسنتن بھلائی، تسوہم تو وہ برا مناتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ اور تمہیں مصیبت پہنچے، سیئتن کوئی بری، یعنی کوئی مصیبت تم پر آ پڑے، یفرحو فرحہ سے نکلا، فرحہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یفرحو بہا تو اس کے ذریعے سے خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم پر مصیبت آئے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھلائی تمہیں پہنچے تو برا مناتے ہیں. بس ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرنی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا لا یضرکم کیدہم، لا یضرکم تو نہیں نقصان پہنچائیں گے وہ تمہیں، کیدہم ان کے مکر، یعنی ان کی جو چالاکیاں ہیں تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، شیئا کچھ بھی. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ بما یعملون جو وہ کرتے ہیں محیط اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی سوچوں کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے. ایک سوال جو پیدا ہوتا تھا اس کا بھی جواب یہاں پہ دیتا چلوں. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے، مومنوں کو چھوڑ کے کسی اور سے دوستی جائز نہیں؟ یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اس بات کو خود کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی جائز نہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہوں، آپ کے مذہباً دشمن ہوں، ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں. لیکن ہاں اگر وہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے اور آپ کے خلاف آپ کے ساتھ وعدہ خلافی وغیرہ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ دوستی رکھنا بری بات نہیں، ان کے ساتھ منع نہیں. پھر اسی طریقے سے جو محبت کا لفظ آیا تھا کہ محبت نہیں کرنی، تو اس لفظ محبت کی جو تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہایت ہی شاندار ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہود اور نصارہ سے محبت مت کرو اور ہر ایک شخص جو صالح نہیں اس سے محبت مت کرو. ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ بے دین فرقوں سے محبت نہ کریں، لیکن نہیں سوچتے کہ ہر یک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے. جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اسی صورت میں بجا لانا متصور ہے کہ جب ان کے کفر اور فسق سے کچھ حصہ لے لے. نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو. ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل اور عادت اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھیں اور اس پر خوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پر ڈال لیں. اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں. ہاں مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام دقائق ہمدردی بجا لائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا غمگسار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، قرض داروں کے قرض دو اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ اور بنی نوح سے سچی ہمدردی کا حق ادا کرو. آخری بات ضمن میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان کر دی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، تو وہ بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو ہم سے نفرت نہیں کرتے، جن کے دلوں میں ایمان ہو، جن کے دلوں میں قدورتیں نہ ہوں، ان کے لیے لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا مضمون جو ہے وہ پورا اترتا ہے، چاہے وہ دوسری اقوام میں سے ہی کیوں نہ ہو، دوسرے مذاہب میں سے ہی کیوں نہ ہو. کسی نے جب 2015-16 میں امریکا کی جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ سنایا کہ جی جو سیم سیکس میرجز ہیں اس کے بارے میں، تو بعض احمدی نوجوانوں نے بھی اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پہ کی کہ جی بڑی اچھی بات ہے اور یہ وہ. تو جب ان کو کہا گیا کہ یہ باتیں اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اس پہ بعض لوگوں نے یہ والی بات پیش کی کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا مضمون کہاں گیا. تو اس پر خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب صدر مجلس خدام الانبیاء USA کو بھجوایا وہ یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت انسان ہم ہر شخص سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، انسانیت سے محبت کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے برے افعال کے ساتھ بھی ہم محبت کریں. ایک شخص ہے وہ قاتل ہے،
اس کے ساتھ کس طرح محبت کی جا سکتی ہے؟ ہاں اس کے بحثیت انسان ہونے کے لحاظ سے اس کے لیے ہمدردی ہوگی، اور وہ ہمدردی ایک محبت کا رنگ اختیار رکھتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو بحالت گناہ بھی، اس گناہ کی حالت میں بھی اس سے محبت کی